ہم نے دیکھا شہزاد صاحب کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی. پرائم منسٹر آج اس کا اعلان کرتے ہیں. اب اس پر بھی وہی بات ہے, جب کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہوتا ہے, کاشف صاحب کہہ رہے ہیں اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا اچھا ہے برا ہے, تو اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ڈاؤٹس تھے کہ جی یہ تو ویسے ہی عدالتوں میں لمبے لمبے معاملات چلیں گے جس طرح سے پہلے چل رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو خصوصی عدالتیں ہوں گی اس سے واقعتاً اوورسیز کو خصوصی ریلیف ملے گا؟ یہ ایک بڑا اعلان ہے. شہزاد صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں پی ایم کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما. اچھا, یہ جو کاشف نے ابھی بات کی میں اس سے کافی حد تک متفق ہوں کہ یہ لوگوں کا بڑا مسئلہ. میں مثال کے طور پہ میں اس وقت جس گھر میں موجود ہوں یہ ایک اوورسیز گھر ہے جس کی 12 جائیدادیں ہیں, جن میں سے کسی ایک کا نہ کاغذ اس کے پاس, اس کو کاغذ ہیں تو اس کے پاس قبضہ نہیں ہے, قبضہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. خیر, تو بہت لمبا پروسیس ان کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور اس کے بعد دھکے کریں. لیکن یہ جو عدالتوں کا دو جج صاحبان کا تقرر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا گیا ہے, اسی طرح سے 2 جج صاحبان کا لاہور ہائی کورٹ میں کیا گیا ہے. جتنی بھی عدالتیں ہیں اس وقت ان کے اندر 2 ججز کو علیحدہ علیحدہ کر کے اوورسیز کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے, اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ لوگ 3 سے 4 مہینے کے اندر ان تمام کیسز کا فیصلہ کریں گے جو بھی ان کے سامنے آئے گا. لیکن آپ کا جو نظام انصاف ہے اس میں وکلا کو تاریخ لینے کی اتنی عادت ہے, اور میرا خیال ہے بتھیرے تو پیسے ہی تاریخ لینے کے لیتے ہیں, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا. باقی جیسے دیگر اقدامات ہیں, مثلاً یہ گرین چینل والا, تو گرین چینل پہلے کھلا تھا پھر بند ہو گیا, پھر آپ نے کہا ہم زیادہ ٹیکس دینے والوں کو خصوصی کارڈ جاری کریں گے, اسی طرح سے اوورسیز کو بھی آپ جاری کر دیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہوتا کیا ہے, کیا تشوا, مطلب کسی کو کوئی اس طرح سے ریسپیکٹ ملتی نہیں ہے. یہ تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. یہ کہنے کی باتیں ہیں. یہ رسپیکٹ ملنے کی آپ نے بات کی شہزاد صاحب, ہم ریلی سوری, آپ ہی سے میرا سوال ہے, رسپیکٹ ملنے کی آپ نے بات کی, تو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں حکومت نے کنونشن بلائی اس لیے کہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس رسپیکٹ کو بڑھانے کے حوالے سے آج بات بھی کی ہے وزیر اعظم نے کہ جی جو ہمارے ادھر سپورٹرز ہیں بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کو اسی طرح سے جواب دے جو حکومت کے اوپر ملک سے باہر بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں. تو پھر بیانیہ بنانے کی کوشش کی نا حکومت نے اس کنونشن کے ذریعے. شہزاد صاحب بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں, پہلے کسی پروگرام میں کہا تھا یہ بیانیہ کی جنگ ہے. لیکن آپ نے جن لوگوں کو یہاں بلایا ہے یہ بہت اچھی بات ہے, آپ ان کو عزت بھی دیں, لیکن اس کو وہ کسی عصبیت کا شکار نہ ہونے دیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے ہیں. پی ٹی آئی والے لوگ مجھے نہیں پتا آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. باقی تمام قومیں, میں پاکستان سے باہر جتنے بھی ممالک میں گھوما ہوں میں نے یہی دیکھا ہے کہ انڈین بالخصوص, بنگلہ دیشی, یہ سارے جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں یہ ہر دوسرے ملک میں جا کے ایک ہوتے ہیں. ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی, یہ صرف اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہیں. یہ بدقسمتی صرف ہمارے حصے میں آئی ہے کہ ہم نے ان کو بانٹ دیا ہے. ابھی پی ٹی آئی نے اس کو ذرا منظم کیا ہے, اس لیے وہ زیادہ وائبرنٹ بھی ہے, وہ نظر بھی آتے ہیں اور وہ مشکلات کا باعث بھی بن رہے ہیں. لیکن جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ذرا اپنے ماضی پہ غور کریں نا. ہوتا تھا کہ یہ گزرا حضرات جو ہیں وہ کبھی لنگ کا اور جاتے تھے, وہاں پہ ان کی جماعت کا جو ونگ ہوتا ہے وہ ان کو ٹیک کیئر کرتا تھا, گھماتا پھراتا تھا, خریداری کرواتا تھا اور وہ واپس آ جاتے تھے. باقی چیزیں تو ویسے کہ ویسے ہی ہیں. 1-2